قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثروا حازم اللذات الموت او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ پروردگار عالم کی بے انتہا حمد و توصیف، سرور کائنات فخر موجودات، رحمت للعالمین مراد للمشتاقین، محبوب کبریاء احمد مجتبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی پر مل کر محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ پڑھنے اور بھیجنے کے بعد حضرات گرامی، ہم تعزیتی پروگرام میں موجود ہیں۔ یہ ایسا پروگرام ہے کہ ان کی ایصال ثواب کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ دوستو، یہ بات یاد رکھیں، کائنات میں بہت سارے لوگ اختلاف کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ بعض ایسے نظر آئیں گے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کو رسول نہیں مانیں گے۔ کچھ لوگ ملیں گے جو آپ کو آخری رسول نہیں مانیں گے۔ بعض کائنات میں لوگ ایسے ملیں گے جو خدا کی وحدانیت کا انکار کرتے ہیں۔ وہ دہریہ قسم کے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں دنیا وجود میں آئی اور یوں ختم ہو جائے گی۔ لیکن کائنات میں کوئی شخص آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہہ دے کہ دنیا ہی میں رہنا ہے، مرنا نہیں ہے۔ موت پر سب کو یقین ہے کہ ایک دن مرنا ہے۔ ایک دن کیا ہے؟ بولے، موت ہے۔ موت ایسی چیز ہے، یہ ہر گھر میں آ کر رہتی ہے۔ کل پرسوں کی یہ بات ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، جو میرے دوست نوجوان بیٹھے ہیں سوشل میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایک نوجوان بچہ ہے، بلال پاشا نام ہے اس کا۔ اس نے تعلیم، غریب گھر سے تھا، تعلیم حاصل کی، پھر ایس ایس پی وغیرہ لگا، پھر جوانی کے ابھی اس کی شادی بھی میرے خیال میں نہیں ہوئی، پھر اچانک سے اس کی وفات ہو۔ آدمی کے خواب ہوتا ہے نا، غریب گھرانے سے تعلق، اس کا والد ماشاءاللہ بارش سفید داڑھی جیسے بزرگ بیٹھے ہیں، بالکل بزرگ، اور مزدور آدمی، مزدور طبقہ۔ بیٹے نے محنت کی اور امتحان دیا، ایس ایس پی لگے، پھر اچانک بلاوا آیا اور لبیک کہتا ہوا چلا گیا۔ موت کبھی کسی کا انتظار نہیں کرتے، لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون۔ جب یہ وقت مقرر آتا ہے نا، یہ نہیں دیکھتا کہ یہ نوکری والا ہے یا نوکری نہیں لگی، یہ جوان ہے، یہ بچہ ہے، یہ بوڑھا ہے، اس کے بچے کیا کریں گے، کچھ کا خیال نہیں ہوتا۔ لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، نہ ایک سیکنڈ آگے ہوتی ہے نہ پیچھے ہوتی ہے۔ یہ کھڑا ہے کہ بیٹھنے کی مہلت دے، یہ بیٹھا ہے کہ لیٹنے کی مہلت دے، یہ مسافر ہے کہ گھر میں آ جائے، نہیں، بس لبیک کہنا پڑتا ہے۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ فرار ہے، کوئی فرار نہیں ہے، کسی کو فرار نہیں ہے موت سے۔ مرنا ہے، جانا ہے۔ میت گھر میں رکھی ہوئی ہوتی ہے، نوجوان بچے کی میت ہوتی ہے، باپ روتا ہے کہ تو میرے جوانی کا سہارا تھا، میں نے آپ کو پال پوس کر بڑا کیا۔ فرشتے آواز لگاتے ہیں کہ تیرا رونا بیکار ہے۔ اِلیٰ رَبِّکَ یَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، یہ ایسی جگہ گیا ہے، واپس کبھی لوٹ کر نہیں آئے گا، جائے گا واپس لوٹ کر نہیں آئے گا۔ موت پر حق ہے۔ اگر دنیا میں اللہ کی ذات ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گی، حی قیوم ذات، کسی کو موت کا اختیار دیا گیا ہے تو میرے اور آپ کے پیغمبر محمد الرسول اللہ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس پر جب اسرائیل آئے، جبرائیل پہلے آئے، اجازت مانگ رہا ہے، باہر موجود ہے،
کسی سے اجازت نہیں مانگی۔ سلام کیا اسرائیل نے، اللہ کے پیغمبر نے جواب دیا، کہا اے اللہ کے پیغمبر یہ آپ کی خصوصیت ہے، جب سے دنیا کائنات بنی، انسانیت بنی، میں نے اللہ سے کسی سے اجازت طلب نہیں کی، جب موت کا وقت آیا میں نے اچک لیا، آج تمہاری باری ہے، مجھے اللہ نے فرمایا کہ جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنا، اگر رہنا چاہیں جتنا رہنا چاہے دنیا میں رہے، اگر ملاقات کرنا چاہیں تو میں حاضر ہوں۔ تو حضور صلی اللہ حدیث مبارک میں آتا، اللہ کے پیغمبر یوں لیٹے ہوئے تھے، سہارا لیے ہوئے تھے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں، حضور نے جبرائیل کو دیکھا کہ کیا پروگرام ہے، جبرائیل نے کہا اللہ کے پیغمبر جنت کو سجایا جا چکا ہے، آسمان کے فرشتے انتظار میں ہیں، اللہ انتظار میں ہے، اشتیاق ملاقات رکھتے ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم رفیق الاعلی، اللہ میں تیری رفاقت کو پسند کرتا ہوں۔ بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ کائنات میں اگر موت کی مہلت اگر ملتی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتی۔ ہم آج سے 1450 سال پہلے دیکھیں، اللہ کے پیغمبر بھی دنیا سے پردہ فرما کر جا رہے ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ گھر میں تشریف فرما ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ گھر کے سامنے سے گزرے، دروازہ کے سامنے سے گزرے، قدموں کی آہٹ سنائی دی، چونکہ جوتے پہنتے تھے اس وقت یوں اس طرح کے جوتے نہیں تھے، لکڑی کے تھے یا چمڑے کے تھے، آواز پیدا ہوتی تھی، تو شہزادوں کو بھیجا کہ دروازے کے سامنے سے کوئی گزرا ہے، پتہ کرو کون ہے۔ شہزادوں نے آ کر بتایا حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما نے کہ اے امی جان، ہمارے نانا کے صحابی حضرت انس جا رہے ہیں، فرمایا انس کو بلاؤ۔ حضرت انس در اقدس پر حاضر ہوئے، باہر دروازے کے کھڑے ہیں، سر جھکائے ہوئے ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا انس تمہارے دل کی اس وقت کیا کیفیت تھی جب میرے والد محترم امام الانبیاء کو قبر کی پڑتال میں اتار رکھ کر آپ مٹی ڈال رہے تھے، یہ سننا تھا۔ انس کی چیخ نکل گئی، فرمایا اماں جان کس کا دل چاہتا تھا کہ پیغمبر کا چہرہ ہم سے چھپ جائے، یہ اللہ کا حکم تھا، ہمیں ایسے کرنا تھا۔ یاد رکھنا اللہ کا حکم ہے، یہ کس کا حکم ہے بولیں؟ اللہ کا حکم ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، پتہ ہے بلال کون ہے؟ مؤذن رسول ہیں۔ پتہ ہے بلال کون ہے؟ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو یوں ٹک ٹکی باندھ کر دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا بلال آج بڑے غور سے محمد کے چہرے کو دیکھ رہے ہو، کیا بات ہے؟ بلال رونے لگے، فرمایا کیا بات ہے بلال، میرے پاس آؤ، میرے قریب آؤ، کیوں رو رہے ہو، کیوں دیکھ رہے ہو، ایسا دیکھ رہے ہو کبھی پہلے نہیں دیکھا۔ اللہ کے پیغمبر یہ سوچ رہا ہوں آپ جب قیامت میں جنت ملے گی، آپ جنت کے اونچے درجے میں ہوں گے، ہمیں جنت تو ملے گی، پتہ نہیں ہمارا دیکھنا نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا، اس لیے اس خوبصورت چاند جیسی چہرے کو اپنی آنکھوں میں سجا رہا ہوں، پھر قیامت میں ملاقات ہوتی ہے، جنت میں آپ کا مقام اونچا ہے، زیارت ہوگی یا نہیں ہوگی۔ بلال تجھے ایک بات بتلاؤں؟ فرمایا القا بتلائیے۔ فرمایا بلال جس اونٹنی پر سوار ہو کر محمد جنت میں جائے گا اس کی لگام تیرے ہاتھ میں ہوگی۔ سبحان اللہ۔ بلال تیرا کیا مقام ہے؟ بلال تو کیا چاہتا ہے؟ جس اونٹنی پر میں سوار ہو کر جاؤں گا اس اونٹنی کی مہار بلال تیرے ہاتھ میں ہوگی۔ محمد کے قدم جان جنت میں پہلے داخل سے بلال تیرے قدم پہلے ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بلال کو جب یہ پتا چلا نا اللہ کے پیغمبر دنیا سے پردہ فرما گئے، حضور کا وصال ہو گیا، تو بلال رونے لگے، یا امی لم تلدنی، اے میری ماں مجھے تو جنتی نہ، تاکہ یہ صدمہ میں نہ دیکھتا، یہ ایسا صدمہ ہے اس کو برداشت کرنے کی طاقت میرے پاس نہیں ہے۔ پھر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے
अजान देना मदीना में छोड़ दी। गम की वजह से लोगों ने कहा अजान दो। बिलाल कहने लगे कैसे अजान दूं, जब पहले मैं कहता था अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के पैगंबर के चेहरे अनवर को सामने देखकर कहता था, आज मैं किसके चेहरे को देखकर कहूंगा, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो सकता। बिलाल यहाँ मदीना से चले, शाम की तरफ गए। काफी अरसे के बाद बिलाल को ख्वाब में हुजूर की ज़ियारत हुई। अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया बिलाल क्या बात है, मुलाकात के लिए नहीं आते? बिलाल सुबह उठे, फौरन तैयारी की, ऊंट पर सवार हुए, भागते हुए मदीना में आए कि मुझे अल्लाह के पैगंबर ने ख्वाब में फरमाया बिलाल हमसे नाराज हो, मुलाकात के लिए नहीं आते। बिलाल आए, मस्जिद नबवी में आए, रोजा रसूल के पास गए, कब्र अक़दस पर लिपट कर रो रहे हैं, दुरूद पढ़ रहे हैं, सलाम अर्ज कर रहे हैं। इतने में ज़ोहर का वक्त हुआ। सहाबा ने कहा ऐ बिलाल आज मोहम्मद वाली अजान हमें सुना दो। बिलाल कहता मुझ में ताकत नहीं है, मैं कैसे अजान दे सकता हूँ। हर एक ने आकर कहा बिलाल अजान दे दो। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया मुझे इल्म है अगर इनको कोई और आदमी हुक्म देगा तो ये जरूर बिलाल अजान कहेगा, जाओ हजरत हसन और हुसैन को बुलाकर लाओ, ये आकर हुक्म देंगे, यही बिलाल अजान देगा। जब वो शहजादे आए और फरमाया बिलाल खड़े होकर सामने अजान दो, चबूतरे पर बिलाल चढ़े। फरमाया सारे सहाबा का हुक्म मैंने नहीं माना, तुम्हारे हुक्म से मोहम्मद का हुक्म याद आता है, सुभान तुम्हारे हुक्म से मोहम्मद का हुक्म याद आता है। बिलाल चबूतरे पर खड़े हुए, फरमाया अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। बिलाल की अजान थी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना याद आया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त याद आया। औरतें घरों में रो रही हैं, मर्द सहाबा मस्जिद नबवी में रो रहे हैं, बच्चे रो रहे हैं, सारे रो रहे हैं। दोस्तों कहने का मकसद ये है अल्लाह ने ये दुनिया में जो भी शख्स आया है उसने मौत का जायका चखना है, जाना है, किसी को फरार हासिल नहीं। ये अटल फैसला है, ये हकीकत है, इसको मैं तस्लीम करूं, आप तस्लीम करें या न करें, जब वक्त आएगा ये खुद तस्लीम करा लेगी, ये खुद तस्लीम करा लेगी। मरना है, मौत है, जाना है, यकीन है। अपने हाथों से कितने लोगों को कब्र में दफन करके आए, वालिद को, वालदा को, हमशीरों को, भाइयों को, नौजवान बेटे को। कभी ख्याल आया ये ऐलान मेरा भी होगा? तुम देहात में रहते हो, एक आध ऐलान कभी सुनो होगे, शहर में रहते हैं, कोई दिन ऐसा नहीं जिस वक्त ऐलान ना हो रहे हो तुम सुबह में कि फुला फौत हो गया, फुला फौत हो गया, फुला फौत हो गया। ये जाने वाले का ऐलान नहीं होता दोस्तों, जिंदा रहने वालों के लिए ऐलान है। मैं जा रहा हूँ, मेरे बाद तुम्हारी बारी है, मैं कुछ नहीं कर सका, तुम कुछ करके आ जाओ। कुछ करना, वो क्या करना है? जिंदगी तो चंद कभी कभी वक्त निकाला है कि यार मैंने मरना है, मरकर अल्लाह के सामने जाना है, मुनकर नकीर के सवालों का जवाब देना है। क्या जवाब है? क्या पूछेंगे? ख़वातीन भी अंदर सुन रही हैं, मेरी माएँ बहनें हैं, बड़ी इज्जत एहतराम के साथ मेरी ये दावत फिक्र उनको भी है। सोचें, ये जिंदगी गुजर रही है, सुबह शाम पता चलता है। कल जुमा था, आज जुमा है। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुर्बे क़ियामत में जमाना तेजी से गुजरेगा। कैसे गुजरेगा? सनतुन कशार, साल ऐसे गुजरेगा जैसे महीना गुजरा, महीना ऐसे गुजरेगा जैसे हफ्ता गुजरा, हफ्ता ऐसे गुजरेगा जैसे दिन गुजरे। गुजरता जाएगा, यूं पता नहीं चलेगा। गुजर रहा है जमाना। हम क्या कर रहे हैं? जिन घरों में जो बूढ़े हजरात मौजूद हैं, आप अपनी जिंदगी के अपने वालिदैन पे नजर दौड़ाएं। जो हमारे वालिदैन थे, रब्बे काबा की कसम, सुबह के वक्त में लाइटें नहीं थी, बिजली नहीं थी,
صبح کے وقت میں دیا جلا کر قرآن کی تلاوت کرتے تھے. ایمان سے بتلا جنہوں نے اپنی والدہ کو دیکھا. میں نے اپنی والدہ کو دیکھا رات کے وقت میں عشاء کی نماز کے بعد ہم لیٹے ہوئے ہوتے تھے, وہ ایک ہاتھ میں دیا رکھ کر دوسرے ہاتھ میں سورہ ملک پڑھ رہی ہوتی تھی. آج ایمان سے بتلائے, سوچ کر آج گھر میں تلاوت ہوتی ہے صبح. جب والد خود نہیں اٹھ رہا صبح نماز کے لیے, وہ بیٹے کو کیسے اٹھا سکتا ہے؟ جو ماں خود اٹھ کر نماز نہیں پڑھ رہی, وہ بیٹی کو کیسے کہہ سکتی ہے؟ جو خود تلاوت نہیں کر رہی, وہ بیٹی کو کیسے کہہ سکتی ہے؟ فکر ہے, دعوت ہے کہ زندگی گزر رہی ہے, گزر جائے گی. سردی, گرمی, بھوک, تنگی, سب کچھ گزر جائے گا, تکلیفیں ختم ہو جائیں گی. موت ہے, برحق ہے. جانا ہے, اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے, برحق ہے. سوالوں کا جواب دینا ہے, برحق ہے. عذاب قبر برحق ہے. جنت کا ہونا برحق ہے, جہنم کا ہونا برحق ہے. یہ عقیدے کی بات بتلا رہا. جب جانا بھی ہے تو اس جانے کی کیا تیاری کی ہے؟ آج چھوٹا سا میں مثال دوں, یہاں واڑے سیڑھا والے سے شہر میں اگر کسی نے جانا ہو, وہ کپڑے پہنتا ہے, بولے پہنتا ہے, جوتا پہنتا ہے, سواری تلاش کرتا ہے, سوچو بچار کرتا ہے کہ میں شہر جا رہا ہوں, میں اتنے دن فلاں رہوں گا, یا اس فلاں جگہ جاؤں گا, میں فلاں جگہ فلاں مقام پر اتنے دن رہوں گا. یہ مختصر وقت کے لیے جا رہا ہے, اس کو پتا ہے میں نے آنا ہے, بولے میں نے واپس آنا ہے, اس کے لیے تیاری ہے. جو ایسا سفر ہے کہ کبھی نہیں لوٹ کر آنا. حضرت ہارون الرشید, خلیفہ ہارون الرشید گزرے, ان کے زمانہ میں حضرت بہلول اللہ والے فقیر بزرگ گزرے ہیں. خلیفہ ہارون الرشید نے ایک مرتبہ مزاحن ان کو کہا, یہ ہاتھ میرے کی چھڑی ہے, یہ چھڑی اس کو دینا جو تجھ سے زیادہ مجذوب اور پاگل ہو, جو تجھ سے زیادہ پاگل بے عقل ہو, اس کو دینا. بڑی غور والی بات ہے. مجذوب نے وہ چھڑی اپنے پاس رکھی. دن گزرے, وقت گزرا, چلتا چلتا بادشاہ بیمار ہوا. بادشاہ موت کے قریب ہے, بستر مرگ پر ہے. حضرت بہلول آئے, فقیر آئے, اللہ والے ہوتے ایسے ہیں. بادشاہ کو کہا کہ آگے فوج بھیجی ہے, نوکر چاکر بھیجے ہیں, خیمہ بھیجا. اس نے کہا کہاں بھیجا؟ کہا قبرستان میں. بہلول کیسی بات کرتے ہو, قبرستان میں فوج جاتی ہے, خیمہ جاتا ہے, نوکر چاکر جاتے ہیں. فرمایا یار میں نے تو ایسے دیکھا تھا تجھے کہ دنیا میں جب تم شکارگاہ کی طرف جاتا تھا تو پہلے نوکر چاکر جاتے تھے, محل بنایا جاتا تھا, خیمے لگائے جاتے تھے, تیاری ہوتی کہ بادشاہ آ رہا, تو یہاں کیوں نہیں بھیجا؟ اس نے کہا یار قبر میں جانا ہے. بہلول مذاق نہیں کرو, قبر میں جانا ہے, یہاں کیا کام آئے گا؟ فرمایا تیری میرے پاس امانت ہے, یہ امانت دینا چاہتا ہوں. کہا کیا؟ کہا یہ چھڑی ہے. تو نے کہا تھا نا کہ اس کو دینا جو تجھ سے زیادہ بے وقوف ہو. میں اس وقت میں اپنے آپ سے تجھے زیادہ بے وقوف سمجھتا ہوں. جس دنیا کے لیے اتنی داڑ دھوپ کرتے تھے, نوکر و چاکر بھیجتے تھے, اس قبر میں جس میں جانا ہے واپس نہیں آنا, اس کے لیے کچھ نہیں کیا. خلیفہ ہارون الرشید رونے لگے. فرمایا فقیر تو سچ کہتا ہے, مجھ جیسا بے وقوف کوئی نہیں ہے. جو ہمیشہ کے لیے جا رہا ہوں اس کے لیے کوئی تیاری نہیں, زندگی کے چند دن کے لیے جانے کے لیے اتنی بڑی تیاری ہے. دوستو جانا تو ہے, موت بھی ہے, برحق ہے, لیکن اللہ سے ملاقات کرنی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. اب میں بتا رہا ہوں کہ کیا کرنا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے عقل مند شخص وہ ہے, تم میں سے عقل مند شخص وہ ہے, میری طرف توجہ کریں, تم میں سے عقل مند شخص وہ ہے جو ایسے کام کرے
جو موت کے بعد اس کو فائدہ دے، جو موت کے بعد اس کو، جو ایسے عمل کرے جو موت کے بعد اس کو فائدہ پہنچائے۔ ہم تو سمجھتے ہیں نا عقل مند وہ ہے جو کاروبار میں کسی کو دھوکہ دے، عقل مند وہ ہے جو ہمسائے کی زمین کا بننا کاٹ لے، عقل مند وہ ہے جو ناجائز قبضہ کر لے، عقل مند وہ ہے جو دوسرے کی عزت کو تاتار کر لے، پکڑا نہ جائے، عقل مند وہ ہے جو چوری کر لے، چھپ جائے، پتہ نہ چلے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقل مند وہ شخص ہے، بولے عقل مند وہ شخص ہے، ایک سبق یاد کر لے، عقل مند وہ شخص ہے جو زندگی میں ایسے کام کرے، ایسا عمل کرے جو مرنے کے بعد اس کو فائدہ پہنچائے، مرنے کے بعد اس کو فائدہ پہنچائے۔ وہ فائدے والی تین چیزیں ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں تین باتیں بتلاؤں گا، میں اپنی جو خواتین گھر میں بیٹھی ہیں وہ سن رہی ہیں، تین باتیں یاد رکھیں۔ ایک بات، ہر آدمی چاہتا ہے مرد اور عورت کہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے، آخرت بھی اچھی ہو جائے۔ چاہتے ہیں؟ بولیں، ہاتھ کھڑا کر کے بولیں، چاہتے ہیں دنیا بھی ہماری اچھی ہو اور مرنے کے بعد بھی اچھی ہو، جنت ملے، عذاب قبر دور ہو، جنت میں اعلیٰ مقام ملے، حضور کی شفاعت ملے، حوض کوثر پر ملاقات ہو، اللہ کے پیغمبر کا سامنا ہو۔ میں کل اس جمعہ میں ایک حدیث پڑھی، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شفاعتی للکبائر من امتی۔ خدا کی قسم میں پڑھ کر کافی دیر تک سوچتا رہا اور محو حیرت رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا بتلایا؟ حضور نے فرمایا میری شفاعت میری امت کے بڑے بڑے گناہگاروں کے لیے ہے، کبیرہ گناہ والوں کے لیے ہے، کبیرہ گناہ والوں کے لیے ہے میری۔ اب دیکھیں میں گناہگار ہوں، میں اپنے آپ کو گناہگار سمجھتا ہوں۔ حضور نے فرمایا میری شفاعت میری امت کے کبائر لوگوں کے لیے ہے، جو بڑے بڑے گناہ کریں ان کو شفاعت کروں گا۔ حضرت انس فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر، ایک اور حدیث مبارک بڑی عجیب حدیث ہے، حضرت انس فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر میری قیامت کے دن شفاعت فرمائیں گے۔ حضور نے فرمایا انس تیری شفاعت کروں گا، تیری شفاعت کروں گا۔ حضرت انس فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر اگر میں آپ کو طلب کروں، آپ سے ملاقات کرنا چاہوں تو آپ کہاں ملیں گے؟ آیا ہے سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انس میں میزان کے پاس موجود ہوں گا، وہاں اپنے امتی کے اعمال نامے کے وزن کو بڑھا رہا ہوں گا، شفاعت کر رہا ہوں گا۔ اللہ کے پیغمبر اگر وہاں ملاقات نہ ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پل صراط کے قریب کھڑا ہوں گا، اپنی امت کے گنہگاروں کو گزروا رہا ہوں گا۔ بولے 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 ذرا آواز سے، میں گزروا رہا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر اگر وہاں ملاقات نہ ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حوض کوثر پر تمہیں ملوں گا، مجھے آ کر ملنا، میں شفاعت کروں گا، میں ہر اس بندے کی شفاعت کروں گا من لا یشرک باللہ شیئا۔ ایک بات یاد رکھنا، جو کسی اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، وہ ہر اپنی امتی کی چاہے جتنا گناہگار ہوگا اس کی شفاعت کرے۔ تین باتیں ہیں، تین عمل ہیں۔ پہلا عمل میرے اور آپ کے لیے، میں اپنے آپ کو مخاطب ہوں آپ سے۔ پہلا عمل دل میں اللہ کا خوف پیدا کرے، دل میں اللہ کا بولیں خوف پیدا کرے۔ اللہ کا خوف کا کیا معنی؟ جیسے میں خدا نخواستہ کسی گناہ کرنا چاہوں تو میں کہتا ہوں لوگ مطلع نہ ہوں، کسی کو پتہ نہ چلے۔ لیکن یاد رکھنا جب بھی کوئی انسان دوسرے انسانوں سے چھپ کر گناہ کرتا ہے، سنتے ہیں آپ بھی اس بات کو، میں بھی پھر کہہ رہا ہوں اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے، جہاں میں اکیلا ہوتا ہوں میرے ساتھ کون ہوتا ہے؟ بولیں ہر آدمی کے ساتھ جہاں وہ ایک ہوتا ہے، ایک اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، ایک اللہ اس کے ساتھ۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ بزرگ گزرے ہیں، ان کے ایک واقعہ مسلم شریف والے نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم بن ادھم کو اللہ تعالیٰ نے القاء کیا کہ ابراہیم بن ادھم لوگوں کو کہو کہ جب تم گناہ کرتے ہو دنیا کے انسانوں سے پردہ کرتے ہو،
दरवाजा बंद करते हो, छुप कर करते हो, क्या मुझ अल्लाह की जात को इंसानों से भी कमजोर समझते हो? सोचने की बात है। हम इंसानों से छुप जाते हैं, वाले से, बेटा वाले से छुपता है, शागिर्द उस्ताद से छुपता है, भाई भाई से छुपकर गुनाह करता है। माज अल्लाह सुम्मा माज अल्लाह नकल कुफ्र कुफ्र नबाशद। क्या हम अल्लाह को इंसान से भी कमजोर समझते हैं? जबकि रब की जात तो बसीर जात है, हर वक्त हर एक के अमल को देख रही है। ये डर है। कोई इंसान ऐसा नहीं कहेगा मैं रब से नहीं डरता, हर कहेगा रब से डरता हूं। अगर खौफ होता क्या चोरी होती? खौफ होता डाका जनी होती? खौफ होता किसी की इज्जत तातार करते? जिनाकार जिनाकारी करता? शराबी शराब पीता? ये ना खौफ होने की वजह से पहली सबक ये है अपने दिल में अल्लाह का खौफ को जगाएं। अल्लाह मैं तुझसे डरता हूं। ईमान का तकाजा है, गुनाह हो जाए फिर तौबा करें, अल्लाह मैं तुझसे डरता हूं। अल्लाह माफ कर देते हैं। कितनी बार माफ करते हैं? जितनी बार इंसान तौबा करे अल्लाह माफ करते हैं। हर बार माफ करते हैं, हर बार। और एक हदीस मुबारक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला बावजूद आलिमुल गैब इन्नहु अलीमुम बिदातिस सुदूर होने के बावजूद फरिश्तों से सवाल करता है, फरिश्ते बतलाओ ये जो बंदा मुझसे माफी मांग रहा है, तौबा कर रहा है, ये मुझसे डरता है? अल्लाह डरता है तो तेरे दरवाजे पर आया हुआ है, डरता है तो तेरे दरवाजे पर आया हुआ है। अगर मैं न बख्शूं कोई बख्शने वाला नहीं है। अल्लाह इसलिए तो कह रहा है कि अल्लाह तू मुझे माफ कर, तेरे सिवा कौन है? अल्लाह फरमाता मैंने इसको माफ कर दिया। फिर वो तौबा करता है, फिर गुनाह करता है, फिर तौबा करता है। जब तीसरी मर्तबा ऐसा करता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं इस जाकर इस बंदे को कह दो कि जब भी तू गुनाह करके आएगा, तौबा करेगा, मैं तेरी तौबा कबूल करूंगा। इसको खौफ खुदा कहते हैं। दिल अपने में खौफ खुदा बिठाए। दूसरा सबक इश्क मुस्तफा हो, हुजूर से मोहब्बत हो। हुजूर से बोले मोहब्बत हो। मोहब्बत कैसी हो? औलाद जैसी हो। उलमा ने लिखा है मोहब्बत की दो तीन किस्में हैं। एक है फित्री मोहब्बत, एक है फित्री मोहब्बत, जैसे बाप को औलाद से है, ये किसी के करने से नहीं होती, खुद ब खुद होती है, खुद ब खुद। और एक मोहब्बत है फित्री, कोशिश से, किसी दोस्त से मोहब्बत है, मोहब्बत है, ये फित्री है। आया पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कौन सी मोहब्बत हो? माँ बाप वाली मोहब्बत हो जैसे औलाद को है। दोस्त की दोस्त से जो मोहब्बत है वो हो, ये तमा की मोहब्बत है, लालच की मोहब्बत है। आज दोस्त कोई काम कर दे खत्म मोहब्बत। जिसके मरने का दावा का उसी को अपने हाथों से मार रहे होते हैं, है ना? दुनिया में वही दुश्मन होता है, उसी के राज फाश किए जाते हैं। और हुजूर से मोहब्बत क्या है? उलमा ने लिखा है हुजूर से मोहब्बत शरई मोहब्बत हो। क्या माना? कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत एक तरफ हो और एक तरफ कायनात सारी हो, सारी कायनात को छोड़ दे मोहब्बत हुजूर। ये है कि हुजूर की सुन्नत को अपना, ऐसी मोहब्बत। घर बार छोड़ दे, सहाबा ने करके दिखलाया ना, सब कुछ छोड़ दिया। मक्का से निकले हुजूर की मोहब्बत में निकले, मदीना से निकले हुजूर की मोहब्बत के लिए निकले, जान से गुजर गए हुजूर की मोहब्बत में। हजरत खब्बाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तख्ता दार पर जाने लगे ना, रो रहे हैं, आंखों में आंसू हैं। मुशरिकीन मक्का ने कहा खब्बाब लगता है मौत से डर गए, जा रहे हो? नहीं, मौत से नहीं डरा, 1000 जान होती तब भी ऐसे कुर्बान करता खब्बाब। डर फिर रो क्यों रहे हो? फरमाया रो इसलिए रहा हूं, एक ही जान है, एक ही मर्तबा खत्म हो जाएगी, एक ही मर्तबा। सरदार ने कहा मेरे कानों में ये कह दे कि इस जगह जहां तू खड़ा है तख्तादार पर, माज़अल्लाह मोहम्मद होते मैं तुझे छोड़, इतना लफ्ज कह दे, कुर्बान जाऊं। फरमाया ये तो एक जान है, 1000 जान होती हर मर्तबा सूली चढ़ता। मैं ये तसव्वुर नहीं कर सकता कि इस मकाम पर मेरे मोहम्मद मौजूद हो।
حضور جہاں موجود ہیں میں خباب برداشت نہیں کرتا کہ ان کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھے، میری جان کی بات کرتا ہے۔ یہ محبت ہے، یہ عشق مصطفیٰ ہے۔ بولیں یہ کیا ہے؟ عشق۔ دو سبب، پہلا اپنے دل میں خوف خدا، اللہ سے ڈرو۔ عورت ہے، مرد ہے، بچہ ہے، نوجوان ہے، جہاں انسانوں سے ڈرتے ہیں وہاں کس سے ڈریں؟ اللہ سے ڈریں۔ جب خوف پیدا ہوگا گناہ نہیں ہوگا۔ دوسرا عشق مصطفیٰ ہو، محبت رسول ہو، رسول کا نام نامی اسم گرامی ہے، دل باغ باغ ہو جائے، فوراً درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ آخری بات، تیسری چیز مخالفت نفس و ہوا ہو، ہر غلط خواہش کو پورا کرنے کی ہوس نہ ہو انسان میں۔ جیسے غلط خواہش ابھری بس اس کو پورا کرنا ہے، اس کو کہتے ہیں مخالفت نفس و ہوا۔ ہونا وہی ہے جو اللہ چاہے گا۔ جب انسان اللہ کی مرضی پر چلے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے کاموں میں آسانی پیدا کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو کہا سنے پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صاحب نے نظم پڑھنی ہے۔